دوستوں، اگر کوئی ہندو روح افزا کا شربت خریدتا ہے تو اس کے پیسوں سے مسجد اور مدرسے بنیں گے، لیکن اگر وہی ہندو پتنجلی کا گلاب شربت خریدتا ہے تو مندر، گروکل، پتنجلی وشو ودیالیہ اور بھارتیہ شکشا بورڈ کو بل ملے گا۔ جی ہاں، شاید آج ایک نئے بھارت میں کچھ لوگ اسے روح افزا جہاد کہہ کر بدنام کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ شبد ہیں بابا رام دیو کے، ایک ایسے ویکتی جو پوری دنیا میں یوگ کے مادھیم سے پہچانے جاتے ہیں، مگر افسوس اب ایک شربت کو لے کر مذہب کا بھید بھاؤ کر رہے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک سوال، کیا آج کے بھارت میں ایک شربت بھی ہندو اور مسلمان ہو گیا؟ دوستوں، اگر روح افزا کے اتہاس کو دیکھیں تو روح افزا کوئی نیا نام نہیں ہے، جبکہ اس کی پہچان 117 سال پرانی ہے۔ 1907 میں دلی کے مشہور حکیم عبد المجید نے اس مشروب کو بنایا۔ گرمی سے راحت اور دل کو سکون دینے والا یہ شربت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ پارٹیشن کے بعد بھی روح افزا صرف ہندوستان تک سیمت نہیں رہا، بلکہ تب سے آج تک یہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے علاوہ مڈل ایسٹ، یوکے، یو ایس اے اور ساؤتھ افریقہ جیسے دیشوں میں تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ جی ہاں دوستو، روح افزا صرف ایک ڈرنک نہیں بلکہ ایک وراثت ہے جو صدیوں سے اپنی تہذیب اور مٹھاس کے ساتھ مذہب سے پرے انسانیت کو جوڑتی ہے۔ لیکن آج اسی روح افزا کو جہاد کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے، ایک شربت جس کی مٹھاس میں اپنے فائدے کے لیے نفرت کھولی جا رہی ہے، جو چیز بنا بھید بھاؤ کے صدیوں سے ہندو اور مسلمان کے گھر میں مٹھاس بن کر رہی، آج اس پر سیاست ہو رہی ہے۔ مگر یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بابا رام دیو کے روح افزا جہاد جیسے پروپیگنڈے نے اس ڈرنک کو اور بھی مشہور کر دیا ہے۔ آج صرف بھارت ہی نہیں بلکہ گلوبل مارکیٹ میں بھی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ جس روح افزا کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں تھی، آج وہ ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ روح افزا کا پیسہ کہاں جاتا ہے، جی ہاں دوستو، روح افزا بھارت میں ہمدرد فاؤنڈیشن کے اندر آتا ہے، جو ایک وقف رجسٹرڈ چیریٹیبل ٹرسٹ ہے۔ اس کا پروفٹ کسی ویکتی کی جیب یا کسی بزنس کو آگے بڑھانے میں نہیں ہوتا، بلکہ ہاسپٹل، اسکول اور ہیلتھ ریسرچ جیسے کاموں میں لگتا ہے۔ یعنی یہ پیسہ کسی مذہبی مشن کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں، روح افزا نے کبھی کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی دھرم کا سہارا لیا، لیکن پتنجلی کا شربت اب یہ کہہ کر بیچا جا رہا ہے کہ اسے خریدنے سے مندر بنیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ مارکیٹنگ ہے یا مذہب کے نام پر اپنا بازار چلانے کی کوشش۔ اگر کوئی پروڈکٹ سچ میں اچھا ہے تو اسے کبھی مذہب کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ ہندو مسلمان مندر مسجد کے نام پر سیل نہیں کرنا پڑتا۔ دوستو، روح افزا ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب ہندو مسلمان ایک دسترخوان پر ہولی اور رمضان مناتے تھے۔
تب سے آج تک روح افزا کسی پہچان کا محتاج نہیں تھا، لیکن آج نفرت نے اسے ایک الگ پہچان دلائی۔ روح افزا ایک ڈرنک نہیں بلکہ تہذیب کا ایک رنگ ہے۔ دوستوں، نفرت سے نہیں محبت سے ہی دیش ترقی کرتا ہے، لیکن شربت کے نام پر جب نفرت پھیلائی جائے تو ایک سوال ضرور آتا ہے، کیا صرف روح افزا مسلمانوں کا ہے؟ آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔